الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد وتاب إلى الله وحسنت توبته تقبل الله منه كل حسنة عملها وغفر له كل ذنب اقترفه ويرفع له بكل ذنب درجة في الجنة ويعطيه الله بكل حسنة قصرا في الجنة ويزوجه الله تبارك وتعالى حورا من الحور العين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس توبہ کو نبھاتا ہے، اس کو توڑتا نہیں، تو رب العالمین اس کی ادا کی ہوئی تمام نیکیاں قبول فرما لیتے ہیں اور اس سے سرزد ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ ہر گناہ کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے ایک محل عطا فرماتا ہے، اور جنت کی حوروں میں سے، حور عین میں سے ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک مشہور عابد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بزرگ نے، جن کا نام مطہر تھا، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اس کی محبت کے شوق میں 60 سال تک روتے رہے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں ایک نہر کے کنارے پر ہوں، اور وہ نہر سبز کستوری پر چلتی ہے، اس نہر کے ارد گرد لؤلؤ کے درخت ہیں، اور اس کی جو خاک ہے وہ عنبر کی ہے۔ اس نہر میں سونے کی 2 کٹی ہوئی شاخیں ہیں، اور پھر کچھ لڑکیوں کو میں نے دیکھا جو خوبصورت آواز میں بیک زبان یہ گاتی ہوئی میرے سامنے آ جاتی ہیں: سبحانہ و تعالی سبحان
سبحان المسبح بكل لسان سبحانه سبحان الموجود في كل مكان سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه نحن الخالدات فلا نموت أبدا نحن الرازيات فلا نغزب أبدا نحن النائمات فلا نتغير أبدا پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس کی ہر زبان میں تسبیح کہی جاتی ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے پاک ہے وہ ذات جو ہر زمانے میں رہنے والی ہے پاک ہے وہ ذات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں ہم ہمیشہ رہیں گی کبھی نہیں مریں گی ہم جنتی شوہروں سے ہمیشہ راضی رہنے والی ہیں ان پر کبھی ناراض نہیں ہوں گی ہم تر و تازہ رہنے والی ہیں کبھی زوال پذیر نہ ہوں گی وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کون ہو کہنے لگی ہم اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو تو انہوں نے یک زبان ہو کر حسین انداز میں کہا ذرانا الہ الناس رب محمد لقوم علی الاطراف باللیل قوم يناجون رب العالمين إلههم وتسري هموم القوم والناس نوم فرمایا ہم لوگوں کے خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ہمیں اس قوم کے لیے پیدا فرمایا جو رات کے حصوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں يناجون رب العالمین الہهم وتسری هموم القوم والناس نوم رب العالمین جو ان کا معبود بھی ہے اس سے مناجات کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں جبکہ دوسرے لوگ نیند میں غرق ہوتے ہیں فرماتے ہیں میں نے کہا خوب یہ کون لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی کرے گا کہنے لگی تم نہیں جانتے میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا تو کہنے لگی یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو محنت کرتے ہیں یعنی راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے رات بھر جاگتے رہتے ہیں ایک حدیث میں ہے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوحى اللہ الى داود علیہ السلام یا داود بشر المذنبین وانذر الصدیقین فتعجب داود علیہ السلام فقال یا رب فكيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين قال الله تعالى يا داود بشر المذنبين ألا يتعاظمني ذنب أغفره وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإني لا أضع حسابي على أحد إلا هلك يا داود إن كنت تزعم أنك تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب واحد
یا داود من احبنی یہجد بین یدی اذا نام البتالون ویذکرنی فی خلوتی اذا لہا عن ذکر الغافلون وَيَشْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْهِ إِذَا غَفَلَ عَنِّي السَّاهُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ اور صدیقین کو ڈراؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کیا اے پروردگار میں گناہ گاروں کو خوشخبری کیسے سناؤں اور صدیقین کو کیسے ڈراؤں؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا داؤد گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ کوئی گناہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، اور صدیقین کو اس سے ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہوں، میں جس کے سامنے حساب پیش کروں گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اے داؤد اگر تیرا ارادہ ہے کہ مجھ سے محبت کرے تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو تہجد ادا کرتا ہے جبکہ بیکار لوگ سو رہے ہوتے ہیں، خلوت میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے بے فکر ہوتے ہیں، اور میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا طوبی لمن سہرت باللیل عیناہ وبات فی قلق من حب مولاہ وقام يرعى نجوم الليل منفردا شوقا إليه وعين الله ترعاه۔ فرمایا اس کے لیے بشارت ہے جس کی آنکھیں رات کو بیدار رہتی ہوں اور اپنے مولا کی محبت میں بے قرار رہتی ہوں، رات کو اللہ کے شوق میں اکیلے اٹھتا ہے اور ستاروں کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے اور خدا کی نظر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یفنا کن کیف شئت کما تدین تدان۔ فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلایا نہیں جاتا، اور رب العالمین کی ذات ہمیشہ موجود رہے گی، جو چاہے کر لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ میرے بھائی تجھے علم ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے قربت کو، نزدیکی کو دوری کے بدلے میں بیچ ڈالا، عقل کو خواہشات کے بدلے میں بیچ ڈالا، اور دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ فرمایا قم فارس نفسک وبکہا ما دمت وبکی علی محل فَإِذَا أَتْقَى اللَّهَ الْفَتَى فِيمَا يُرِيدُ فَقَدْ كَمَلَ۔ اٹھ اپنے آپ پر افسوس کر اور رو، اور اپنے آرام پر آنسو بہا۔ فرمایا جب کوئی نوجوان اپنی خواہشات میں اللہ سے ڈرتا ہے تو کامل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نزع اللہ عبدا من ذنب الا وهو يريد ان يغفر له وما استمال اللہ عبدا لعمل صالح الا وهو يريد ان يتقبله منه۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو گناہ سے اس لیے روکتا ہے کہ اسے معاف فرما دے،
اور کسی بندے کو عمل صالح کی توفیق اس لیے دیتا ہے کہ اس کا نیک عمل قبول کر لے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التائبون اذا خرجوا من قبورهم ارتفع من بين ايديهم ريح المسك ويأتون على مائدة من الجنة يأكلون منها وهم في ظل العرش وسائر الناس في سدة الحساب۔ فرمایا توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کے سامنے سے کستوری کی خوشبو پھوٹے گی اور یہ جنت کے دسترخوان پر آ کر اس سے تناول کریں گے اور عرش کے سائے میں رہیں گے، جبکہ بہت سے لوگ حساب و کتاب کی سختی میں ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ساتھ دوزخ سے بچوں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی آنکھوں کے آنسوں سے۔ عرض کیا: میں اپنی آنکھوں کے آنسوں سے کیسے دوزخ سے بچ سکتا ہوں؟ فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کے آنسوں کو لگاتار بہا، کیونکہ وہ ذات اس آنکھ کو آگ کا عذاب نہیں دے گی جو اس کے خوف سے روئے گی۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قطرۃ تخرج من عین المؤمن من خشیۃ اللہ خیر له من الدنیا وما فیہا وخیر له من عبادۃ سنۃ وتفکر ساعۃ فی عظمۃ اللہ وقدرتہ خیر من صیام 60 یوما وقیام 60 لیلۃ الا وان للہ ملکا ینادی فی کل یوم ولیلۃ ابناء الاربعین زرع دنا حصاده ابناء الخمسین هلموا الی الحساب ابناء الستین ماذا قدمتم وماذا اخرتم ابناء السبعین ماذا تنتظرون الا لیت الخلق لم یخلقوا فإذا خلقوا لیتهم علموا لما خلقوا له فعملوا لذلك الا قد اتتكم الساعة فخذوا حذركم۔ فرمایا خوف خدا سے نکلا ہوا مومن کی آنکھ سے ایک قطرہ دنیا و ما فیہا سے اور 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے، اور عظمت خداوندی اور اس کی قدرت میں ایک گھڑی فکر کرنا، غور و فکر کرنا 60 دن کے روزوں اور 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ رات دن منادی کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے: اور 40 سال والوں، کھیتی کا کاٹنا قریب آ چکا ہے، اور 50 سال والوں حساب کی تیاری کرو، اور 60 سال والوں تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور 70 سال والوں تم کس چیز کے انتظار میں لگے ہوئے ہو؟ کاش کہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی، اور اگر پیدا کر دی گئی تو کاش وہ جان لیتے کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ عمل کر لیتے۔
فرمایا خبردار قیامت قریب آ پہنچی ہے، تم اپنے بچنے کا سامان کر لو۔ فرمایا نزے مشیبک عن شیء یدنسہ ان البیاض قلیل الحمل للدنس، اپنے بڑھاپے کو میلا کر دینے والی شے سے محفوظ رکھ، کیونکہ سفیدی میل کچیل کو کم برداشت کرتی ہے۔ اے میرے بھائی، اے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے انسان، کتنے گناہ تو کرتا ہے، اور رب العالمین پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ کتنی دفعہ تو ممانعت کا دروازہ توڑتا ہے اور رب العالمین اس کو درست فرما دیتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تیری آنکھوں سے خوف کے آنسو گرنے کی طلب کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں گرتے۔ ہم فرما برداری کے ساتھ تیرے لیے وصال چاہتے ہیں، اور تو بھاگتا اور دور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں تجھ پر کتنی نعمتیں کرتا ہوں جن کا تو شکر ادا نہیں کرتا۔ تجھے دنیا نے اور منچائے اعمال نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو سنتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں۔ فرمایا میں نے تیرے لیے کائنات کو مسخر کر دیا ہے، اور تو سرکش ہوتا چلا جا رہا ہے اور کفر کرتا ہے اور دنیا میں رہائش کا طلبگار ہے، حالانکہ یہ دنیا راہ گزر کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا منعوک من شرب المودۃ والصفاء لما رأوک علی الخیانۃ والجفاء، منعوک من شرب المودۃ والصفاء لما رأوک علی الخیانۃ والجفاء، ان انت ارسلت العنان الیہم جادوا علیک تکرما وتعطفا، حاشاہم ان یظلموک وانما جعل الوفاء منہم لارباب الوفاء۔ فرمایا جب فرشتوں نے تجھے خیانت اور ظلم کرتے دیکھا تو مجھے انہوں نے محبت اور خالص دوستی کرنے سے روک دیا۔ اگر تو اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دیتا تو وہ تجھ پر اکرام اور نرمی کو نچھاور کر دیتے۔ فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ تجھ پر ظلم اور زیادتی کریں، انہوں نے تو محبت کو اہل محبت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک کافر کی ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو مرنے کے وقت، موت کے وقت ایمان لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجوسی کے پاس گیا، اس کی موت کا وقت قریب پہنچ چکا تھا، وہ میرا پڑوسی تھا اور اس کا گھر میرے گھر کے سامنے تھا۔ میرا یہ پڑوسی اچھی سیرت کا مالک تھا، اس کے اخلاق بھی اچھے تھے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی کہ اسے موت کے وقت اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا میرا دل بیمار ہے، صحت مند نہیں ہوں، جسم بیمار ہے، قوت نہیں ہے، قبر وحشناک ہے، کوئی مونس اور ہمدرد نہیں ہے، سفر دور کا ہے اور سفر کا خرچ نہیں ہے، پورے صراط باریک ہے اور اس کے عبور کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
آگ گرم ہے، جسیم نہیں ہوں، جنت بہت اونچی ہے، میرا اس میں کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہے۔ پروردگار عادل ہے، میرے پاس کوئی حجت و دلیل نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے امید کی کہ اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دیں، تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا کہ جو خطرات اس وقت تجھے درپیش ہیں ان سے محفوظ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اے شیخ، اس کی چابی اللہ کے پاس ہے اور تالا یہاں لگا ہوا ہے۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اے الہی و سیدی و مولائی، اگر آپ کے پاس اس کی کوئی نیکی مقبول ہو تو دنیا سے اس کی روح پرواز کرنے سے قبل اس نیکی کے انعام میں اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ جب اس کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے شیخ، اللہ نے چابی بھیج دی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، اور آخری وقت میں وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گیا۔ فرمایا یا ثقتی یا عملی، یا ثقتی یا عملی، انت الرجاء انت الولی، اختم بخیر عملی وحقق التوبۃ لی قبل خلول اجلی وکن لی یا رب ولی۔ اے میرے بھروسے، اے میری امید، آپ میری آرزو ہیں، آپ ہی میرے کارساز ہیں، میری زندگی کو نیکی پر تمام فرما اور توبہ کی توفیق عطا فرما، پہلے اس کے کہ موت آ جائے۔ اے پروردگار، آپ ہی میرے مددگار۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا عارضی سی دنیا ہے، یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، تو پھر ہم نیند کے اندر کیوں ہیں؟ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ پھر یہ حیرت کیوں ہے؟ یہ غفلت کیوں ہے؟ ہم تو حاضر ہیں تو پھر یہ بے ہوشی کیسی ہے؟ ہم چیختے چلاتے ہیں، پھر یہ سکون کیسا ہے؟ ہم سے حساب لیا جائے گا تو پھر یہ رہائش کیوں ہے؟ ہم نے کوچ کر جانا ہے تو کیا سونے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ بیدار ہو جائے؟ کیا غفلت کے اندر پڑوں کے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ وہ نصیحت پکڑیں؟ جان لیں اس دنیا میں سب لوگ سفر میں ہیں، اپنے لیے وہ عمل کر لیں جو قیامت کے دن دوزخ سے نجات دلا سکیں۔ فرمایا آن الرحیل فکن علی حذر ما قد ترایونی عن الخذر لا تغتذر بالیوم او بغد فالرب مغرور علی خطری۔ کوچ کا وقت آپ پہنچا ہے، کچھ فکر کر لو، جو چیزیں خوف سے بے فکر کر دیں تو نے ان کو نہیں دیکھا۔ آج یا کل پر مغرور نہ ہو، بہت سے مغرور خطرے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے سونے کا کوئی وقت نہیں تھا،
بیٹھے بیٹھے اونگ لیتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ امیر المومنین آپ سوتے نہیں ہیں۔ فرمایا کیسے سوں؟ اگر دن کو سوں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر رات کو سوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نصیب اور اپنے حصے کو ضائع کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سنا گیا، فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار نہیں دیکھا۔ انہوں نے 78 سال اس طرح سے گزارے کہ ان کو کبھی لیٹے ہوئے سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، صرف مرض الموت میں وہ لیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر سیدرانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن منصور بن عمار سے سنا، فرماتے تھے میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میرے پروردگار نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا اور کہا اے گناہ گار بوڑھے، معلوم ہے میں نے تجھے کیوں بخشا؟ میں نے عرض کیا الہی معلوم نہیں۔ فرمایا تو نے ایک بار لوگوں کے لیے ایک وعظ و نصیحت کی مجلس لگائی تھی، لوگوں کو رلایا تھا، اور میرے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پہ موجود تھا، وہ بھی رویا تھا جو اس سے پہلے میرے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا۔ میں نے اس کو معاف فرما دیا تھا، اور اس مجلس کے اندر جتنے لوگ تھے ان سب کے اوپر بھی میں نے عنایت کی تھی، اور تو بھی انہی میں سے ایک تھا۔ علی بن محمد بن ابراہیم صفار فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت اسود بن سالم کے ہاں حاضر ہوا تو وہ یہ شعر کہہ رہے تھے، ان کو دہراتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ فرمایا امامی موقف قدام ربی یسألنی وینکشف الغطا وحسبی ان امر علی صراط کخد السیف اسفلہ لظا۔ میرے سامنے میدان قیامت ہے اور پروردگار بھی میرے سامنے ہے جو مجھ سے سوال کرے گا اور پردہ فاش ہو جائے گا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تلوار کی دھار جیسی پولیس رات سے گزروں جس کے نیچے دوزخ ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور صبح کو بارگاہ خداوندی میں جا پہنچے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کے سامنے گڑ گڑانے اور رب کے سامنے رونے دھونے اور راتوں کو جاگ کر کے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔